بار بار گزرے ہیں سورہ نساء کے اندر، بشرطے کہ تم ان کے اجر ان کو دے دو، یعنی ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تمہارے پیش نظر ان کے ساتھ ان کو رفاقت حیات میں لانا ہو، یعنی حسن میں اس قلعے میں لانا مقصود ہو، صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَلَا مُتَّخِذِ الْأَخْدَانِ، اور نہ ہی چوری چھپے ان سے دوستی کرنا مقصود ہو، ایک لفظ رہ گیا تھا وَلَا مُتَّخِذِ الْأَخْدَانِ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان لانے کے بعد ایسی کفریہ حرکت کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب کھڑے ہو نماز کے لیے، جب نماز کا قصد کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور وارجلکم، اپنے پاؤں کو دھویا کرو۔ اب یہاں پر جو ہمارے ہاں اثنا عشری حضرات ہیں، شیعہ حضرات، وہ چونکہ ارجلکم پڑھتے ہیں تو ارجلکم سے پاؤں کا بھی مسح ہو جائے گا، اس لیے کہ جو بھی غسل کے ہیں معاملات، فاغسلوا وجوہکم، دیکھیے وجوہکم میں ہاں پر بھی زبر ہے اور ایدیکم میں یا پر بھی زبر ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کے دونوں مفعول ہیں کس کے؟ فاغسلوا کے، غسل کرو کس کس کا؟ اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب اسی کی زبر کے ساتھ جو ہے متعلق ہو کر آئے گا ارجلکم، اپنے پاؤں کا بھی، تو یہ تین چیزیں غسل والی ہو گئی۔ اچھا، اب وامسحوا برؤوسکم، اب مسح کے ساتھ جو اگلا مفعول آتا ہے وہ حرف جار با کے ساتھ آتا ہے، اور جب بھی حرف جار آ جائے گا تو اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا۔ تو اب یہ رؤوسکم سین کی زیر آ رہی ہے، یہ حالت جر کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں کو عربی آتی ہے یہ معاملہ صرف ان کے سمجھنے کا ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ منہ تکے ان کا، کیوں عربی انہیں نہیں آتی، لہذا جلدی سے عربی سیکھیں۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یعنی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ترتیب جو ہے وضو کی اس کے مطابق تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ درمیان میں مکس ہوں گے، اور وہی جو اس کا اعراب ہے وہی ثابت کرے گا کہ کون سا اسم جو ہے وہ کس سے متعلق ہے۔ جیسے جن لوگوں نے عربی کی کوئی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کی ہیں تو اس میں جو مثالیں جو ہیں وہ خاص طور پر جو میں دیا کرتا ہوں کہ کتاب اللہ الحکیم اور کتاب اللہ الحکیمی، کتاب اللہ الحکیم، اب کتاب کی پیش ہے اور اگر حکیم کی بھی پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی حکمت والی کتاب، اور اگر ہو کتاب اللہ الحکیمی اس کا مطلب ہوگا حکمت والے اللہ کی کتاب۔ اب لفظ الحکیم وہی ہوگا لیکن اس کی زبر اور زیر یہ تعین کر دے گی کہ یہ صفت کس کی ہے، یہ کتاب کی صفت ہے یا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک عام اسلوب ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا قصد کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو تم اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پوری طرح پاک ہوا کرو، یعنی غسل کیا کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی شخص نشیبی جگہ سے آیا ہے، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا قصد کیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، پس مسح کیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تو تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس عہد کو جو تم نے اس سے باندھا تھا پختگی کے ساتھ، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا
کہ ہم نے سنا